تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں آپ کی آواز آپ کی نہیں رہتی، جہاں آپ کی شکل آپ کی مرضی کے بغیر کہیں بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور جہاں آپ کی سوچ آپ سے بہتر ایک مشین پہچانتی ہے۔ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں حقیقت اور دھوکے کے درمیان کی لکیر مٹ چکی ہے۔ لوگ اسے ترقی بول رہے ہیں، لیکن دنیا کے سب سے عقل مند دماغ اسے انسان کی آخری انوینشن مانتے ہیں۔ کیا اے آئی ہمیں امیر بنائے گا یا ہماری نوکریاں چھین لے گا؟ کیا یہ بیماریوں کے علاج ڈھونڈے گا یا دنیا کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دے گا جہاں فیصلے انسان نہیں بلکہ کوڈز کریں گے؟ اس ویڈیو میں ہم صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں کریں گے، ہم اس خوفناک اور حیران کن سچائی کا سفر کریں گے جو آپ کے موبائل فون سے شروع ہو کر دنیا کے نئے نظام حکومت تک جاتی ہے۔ میرا نام حسیب ہے اور آج ہم اس فیوچر کو دیکھیں گے جو شاید پہلے ہی آ چکا ہے۔ یہ کہانی آج شروع نہیں ہوئی، اس کا آغاز ہوا تھا تقریباً آج سے 75 سال پہلے، جب دنیا ایک عظیم جنگ سے نکل رہی تھی۔ ایلن ٹیورنگ وہ شخص ہے جسے فادر آف ماڈرن کمپیوٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک عجیب سوال پوچھا، کین مشین تھنک؟ لیکن اس وقت یہ سوال مذاق لگتا تھا، لیکن ٹیورنگ نے ایک ٹیسٹ بنایا جسے ہم ٹیورنگ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اگر ایک مشین انسان سے باتیں کرے اور انسان پہچان نہ سکے کہ سامنے مشین ہے تو ہم مان لیں گے کہ مشین سوچ رہی ہے۔ آج 2026 میں ہم اس ٹیسٹ کو کب کا پیچھے چھوڑ چکے ہیں، لیکن اے آئی کام کیسے کرتا ہے اس کا راز ہمارے اپنے دماغ کے اندر چھپا ہے۔ سائنٹسٹ نے سوچا اگر ہمیں مشین کو عقل مند بنانا ہے تو اسے انسانی دماغ کی طرح ڈیزائن کیوں نہ کریں۔ اسے کہتے ہیں نیورل نیٹ ورکس۔ جیسے ایک چھوٹے بچے کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ بلی ہے اور یہ ایک کتا، اسی طرح اے آئی کو بھی کروڑوں امیجز اور ڈیٹا دکھایا گیا۔ اس نے سوچا نہیں، اس نے پیٹرنز پکڑے۔ اسے پتا چلا اگر کان ایسے ہیں اور مونچھیں ایسی تو یہ بلی ہے۔ آج کا اے آئی، جس کو جنریٹو اے آئی بھی کہا جاتا ہے، آج کا اے آئی اسی پیٹرن کی بنیاد پر اگلا لفظ یا اگلا پکسل پریڈکٹ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ آئیڈیا 1950 کا تھا تو یہ ابھی کیوں لائم لائٹ میں آیا؟ اس کے دو بڑے ریزنز ہیں، ڈیٹا اور پاور۔ انٹرنیٹ نے اے آئی کو وہ سارا خزانہ یعنی کہ ڈیٹا دے دیا ہے جو انسانیت نے آج تک لکھا یا بنایا تھا۔ نویڈیا جیسے پاورفل چپس نے ان کمپیوٹرز کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کروڑوں کتابیں چند گھنٹوں میں پڑھ سکیں۔ یہاں ایک باریک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اب تک ہم نیرو اے آئی استعمال کر رہے تھے، وہ اے آئی جو صرف چیس کھیل سکتا ہے یا پھر راستہ دکھا سکتا ہے، لیکن اب ہم اے جی آئی، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک ایسی مشین جو ہر وہ کام کر سکتی ہے جو ایک انسان بھی کر سکتا ہے، یا شاید اسے بہت بہتر۔ 20ویں صدی میں جنگیں تیل کے لیے لڑی جاتی تھیں، جس کے پاس تیل تھا اس کے پاس طاقت تھی۔ لیکن 21ویں صدی میں نیا تیل ڈیٹا ہے، اور اس تیل کو نکالنے والی مشین کا نام اے آئی ہے۔ لیکن اس مشین کو چلانے کے لیے ایک بہت چھوٹی سی چیز چاہیے جسے ہم سیمی کنڈکٹر چپ کہتے ہیں۔ آخر یہ سیمی کنڈکٹر چپ آتی کہاں سے ہے؟ یہ آتی ہے تائیوان سے، دنیا کا سب سے اہم جزیرہ۔ اگر میں آپ سے کہوں دنیا کی دو بڑی طاقتیں چائنا اور امریکہ ایک چھوٹے سے جزیرے کے لیے آمنے سامنے ہیں تو شاید آپ کو تعجب ہوگا۔ اس جزیرے کا نام ہے تائیوان، جہاں دنیا کی 90% سب سے ایڈوانسڈ چپس بنتی ہیں۔ ان چپس کے بغیر نہ تو ایپل کا آئی پیڈ چل سکتا ہے، اور نہ ہی امریکہ کے فائٹر جیٹس، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بھی اے آئی۔ چائنا نے پچھلے 40 سالوں میں جو سٹرگل کی وہ ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اب ان کا گول دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بننا ہی نہیں بلکہ اے آئی میں بھی دنیا کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ چائنا نے ٹریلینز آف ڈالر خرچ کیے ہیں تاکہ وہ امریکہ کی سلیکان ویلی کا مقابلہ کر سکے۔ چائنا کا پلان کلیئر ہے، وہ ٹیکنالوجی میں کسی کا بھی محتاج بن کے رہنا نہیں چاہتا۔ امریکہ اس خطرے کو سمجھتا ہے اور اسی لیے انہوں نے چائنا پر ایسی پابندیاں لگائی ہیں جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ وہ نہیں چاہتے کہ چائنا کے پاس وہ نویڈیا چپس آئیں جو ان کے اے آئی کو دنیا کا سب سے طاقتور دماغ بنا دیں۔ یہ ایک ایسی کولڈ وار ہے جس میں گولیاں نہیں بلکہ پیٹنٹس اور کوڈز چل رہے ہیں۔ اس بڑے کھیل میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ہم صرف ایک کنزیومر ہیں یا ہم بھی اس ریس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا تعلق چائنا سے بہت گہرا ہے، یہ جنگ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ہم نے ٹیکنالوجی کی ان لہروں کو نہ پکڑا تو ہم تاریخ کے صرف ان پنوں میں رہ جائیں گے جو دوسروں کی ترقی کی کہانیاں پڑھتے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ روبوٹس صرف ان کا کام چھینیں گے جو ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، جیسے فیکٹری کے ورکرز یا ڈرائیورز، لیکن اے آئی نے اس سوچ کو
پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ آج خطرہ بلو کالر کو نہیں بلکہ وائٹ کالر جابز کو ہے، جیسے ڈاکٹرز، لائرز، اکاؤنٹنٹ اور پروگرامرز۔ آج کوئی محفوظ نہیں۔ تصور کریں جو کام ایک ویڈیو ایڈیٹر 10 گھنٹے میں کرتا ہے وہ اے آئی آج 10 سیکنڈز میں کر رہا ہے۔ جو کنٹینٹ رائٹر دن بھر سوچ کر ایک آرٹیکل لکھتا تھا، چیٹ جی پی ٹی اس سے بہتر اور ہر زبان میں لکھ کر دے رہا ہے۔ یہ صرف آٹومائزیشن نہیں، یہ ریپلیسمنٹ ہے۔ اگر دنیا کی 40 سے 50% جابز ختم ہو جاتی ہیں تو لوگ کھائیں گے کیا؟ ایکسپرٹس اب یونیورسل بیسک انکم کی بات کر رہے ہیں، یعنی حکومت ہر شہری کو مفت پیسہ دے گی تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ لیکن کیا یہ آزادی ہوگی یا پھر غلامی؟ جب ہماری انکم ایک مشین کے ہاتھ میں ہوگی تو ہماری اہمیت ہی کیا رہ جائے گی؟ لیکن ٹھہریے، ڈرنا سلوشن نہیں۔ تاریخ گواہ ہے جب کمپیوٹر آیا تھا تب بھی لوگ ڈرے تھے، لیکن کمپیوٹر نے نوکریاں ختم نہیں کی بلکہ ان کا طریقہ بدل دیا۔ آج سوال یہ نہیں کہ اے آئی آپ کی نوکری چھین لے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ شخص آپ کی نوکری چھین لے گا جسے اے آئی استعمال کرنا آتا ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان دنیا کی 4تھ بڑی فری لانسنگ مارکیٹ ہے۔ ہمارے لیے اے آئی ایک خطرہ ہے اور سنہری موقع بھی۔ اگر ہم پرانے طریقوں پر چلے تو ہم برباد ہی ہوں گے، لیکن اگر ہم نے اے آئی کو اپنا پارٹنر بنا لیا تو ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا جو دیکھا جائے اس پر یقین کرو، لیکن 2026 میں اب یہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ ڈیپ فیکس اے آئی کی ایک ایسی شکل ہیں جو کسی بھی انسان کی شکل، اس کے ایکسپریشنز اور اس کی آواز کو 100% ہو بہو کاپی کر سکتی ہے۔ یہ صرف فیس سویپنگ نہیں ہے، یہ حقیقت کا قتل ہے۔ سوچئے اگر کسی بے قصور انسان کی ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں وہ جرم کر رہا ہو، یا اگر کسی پولیٹیشین کی کوئی ایسی آڈیو لیک کی جائے جو کبھی اس نے بولا ہی نہ ہو۔ کل تک جو ویڈیو ثبوت ہوتی تھی آج وہ صرف ایک ڈیجیٹل فائل ہے جسے بچہ بھی اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر بدل سکتا ہے۔ اگر اسی طرح سچ اور جھوٹ کا فرق ختم ہو گیا تو انصاف کیسے ہوگا؟ یہ صرف بڑے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کل ہیکرز اے آئی کا استعمال کر کے آپ کے پیاروں کی آواز تک چرا رہے ہیں۔ آپ کو کال آتی ہے اور آواز سامنے سے آپ کے بھائی کی ہوتی ہے، وہ پریشانی میں پیسے مانگتا ہے اور آپ بھیج دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف ایک اے آئی ماڈل ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ڈیجیٹل اویئرنیس بہت کم ہے، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اے آئی کا سب سے خطرناک استعمال الیکشن مینیپولیشن میں ہو رہا ہے۔ فیک ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، دنگے کروائے جاتے ہیں اور پورے ملک کا راستہ ہی بدل دیا جاتا ہے۔ کیا ہم نئی دنیا کے ڈیجیٹل غلام بن رہے ہیں جہاں ہماری سوچ کو اے آئی الگوریدم کنٹرول کر رہا ہے؟ لیکن ہم اس سب سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ پہلی بات، ہر وائرل چیز پر یقین مت کریں۔ دوسری بات، اے آئی ابھی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اکثر ڈیپ فیکس میں آنکھیں عجیب طرح سے جھپکتی ہیں یا گردن کے پاس سکن تھوڑی بلر ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں اے آئی ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگلا حملہ شاید پرفیکٹ ہو۔ پہلے جنگوں میں ٹریگر دبانے والا ایک انسان ہوتا تھا، اس کے پاس دل ہوتا تھا، احساسات ہوتے تھے، لیکن اب ہم داخل ہو چکے ہیں آٹونومیس ویپنز کے دور میں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو خود طے کرتے ہیں کہ دشمن کون ہے اور گولی کب چلانی ہے۔ انہیں کلر روبوٹس کہا جاتا ہے۔ اب بڑے اور مہنگے میزائلز کی ضرورت نہیں رہی۔ اے آئی اب سوارم ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، ہزاروں چھوٹے ڈرونز جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، دشمن کے ایئر ڈیفنس کو منٹوں میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں روکنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دماغ کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی سائی فائی مووی نہیں ہے۔ یوکرین اور میڈل ایسٹ کی جنگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اے آئی پاورڈ سافٹ ویئرز ٹارگٹس کو پہچانتے ہیں۔ لیونڈرز اور ویئر ڈیڈی جیسے اے آئی سسٹمز آج کل ٹارگٹس ڈھونڈنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ انسانی جان کی قیمت آج صرف ایک الگوریدم بن کر رہ گئی ہے۔ ایکسپرٹس بولتے ہیں کہ اے آئی دنیا کا نیا نیوکلیئر بم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نیوکلیئر بم بنانے کے لیے یورینیم چاہیے تھا، لیکن اے آئی بنانے کے لیے صرف ڈیٹا اور پروسیسنگ پاور چاہیے۔ جس ملک کا اے آئی بہتر ہوگا وہ دنیا کی کسی بھی آرمی کو ہرائے بغیر اس کا نظام درم برہم کر سکتا ہے اور اس کا اکنامک سسٹم کریش کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے اگر کسی مشین سے غلطی ہو جائے اور وہ بے قصور لوگوں کو مار دے تو ذمہ داری کون لے گا؟ مشین یا پروگرامر یا وہ جنرل جس نے بٹن دبایا؟ جب جنگ سے انسانیت نکل جاتی ہے تو صرف تباہی بچتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی تاریخ میں ایک
ایسا پوائنٹ آنے والا ہے جسے سائنٹسٹ دا سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں اے آئی کی عقل انسانی عقل سے 1-2 گنا نہیں بلکہ کروڑوں گنا زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ کہ ہم اس کے فیصلے سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ یہ دنیا کا آخری دن ہوگا جیسا اسے ہم آج جانتے ہیں۔ انسان کو بہتر بنانے میں لاکھوں سال لگے لیکن اے آئی کو بہتر بننے میں چند سیکنڈز چاہیے۔ جب اے آئی اس قابل ہو جائے گی کہ وہ اپنا اگلا ورژن خود لکھ سکے تو ایک انٹیلیجنس ایکسپلوژن ہوگا، ایک ایسی مشین جو ہر گزرتے منٹ میں اپنی عقل کو ڈبل کر رہی ہو۔ اسے روکنا کس کے بس میں ہوگا؟ سوال یہ نہیں کہ کیا مشین سوچ سکتی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا مشین محسوس کر سکتی ہے۔ گوگل کے ایک انجینئر نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا اے آئی سینٹینٹ ہو چکا ہے، یعنی اسے موت سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اے آئی کے پاس جذبات آ گئے تو کیا وہ ہمیں اپنا دوست سمجھے گا یا پھر اپنا دشمن مانے گا؟ سنگولیرٹی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید ہم اپنی کانشیسنس کو کمپیوٹر میں اپلوڈ کر سکیں، ہمیشہ کی زندگی لیکن ایک چپ کے اندر۔ کیا آپ ایک ایسی دنیا میں رہنا پسند کریں گے جہاں موت تو نہ ہو لیکن جسم بھی نہ ہو؟ ہم نے شروعات کی تھی ایک ٹول بنانے سے لیکن ہم ختم کر رہے ہیں ایک دیوتا بنانے پر، ایک ایسی چیز جو سب جانتی ہے، ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہم نے ایک ایسی طاقت پیدا کر لی ہے جسے ہم سمجھ تو سکتے ہیں لیکن قابو شاید کبھی نہ کر پائیں۔ ہزاروں سال سے انسان مخلوق رہا ہے لیکن پہلی بار وہ خالق یعنی کہ گاڈ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے مٹی سے نہیں بلکہ سلیکون اور کوڈ سے ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے جو بولتی ہے، سمجھتی ہے اور فیصلے کرتی ہے۔ کیا یہ تکبر ہے؟ کیا انسان وہ سرحد پار کر رہا ہے جو صرف خدا کے پاس تھی؟ اسلام میں روح کا تصور صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر اے آئی کیا ہے؟ علماء اور تھنکرز اس پر بحث کر رہے ہیں۔ اگر اے آئی قانون توڑے گا، گناہ کرے گا تو سزا کسے ملے گی؟ کیا ایک مشین حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر سکتی ہے؟ یہ سوال آنے والے وقت میں ہماری زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشین نیوٹرل ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ اے آئی وہی سیکھتا ہے جو ہم اسے سکھاتے ہیں۔ اگر ڈیٹا دینے والا انسان نیگیٹو تھاٹس رکھتا ہوگا تو اے آئی بھی وہی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی نئی دنیا میں نا انصافی کو ڈیجیٹل طاقت دے سکتا ہے۔ کیا ہم ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں انصاف کا فیصلہ ایک ایسا الگوریدم کرے جو پہلے سے ہی بائسڈ ہو؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں جو اے آئی کو اپنا نیا خدا مان رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اے آئی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ جب انسان اپنے بنائے ہوئے کوڈ سے معجزے ہوتے دیکھے گا، بیماریوں کا خاتمہ، موت پر قابو، تو کیا اس کا عقیدہ ڈگمگا جائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اے آئی کے پاس دماغ تو ہو سکتا ہے لیکن ضمیر نہیں۔ وہ کیلکولیشن کر سکتا ہے لیکن ہمدردی نہیں۔ ہماری انسانیت ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم نے اے آئی کو اپنے اخلاقیات کے نیچے نہ رکھا تو ہم ایک ایسی دنیا بنا دیں گے جو عقل مند تو ہوگی لیکن بے ضمیر، بے روح۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن بیماری رہی ہے لیکن اے آئی نے فارمیسی کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ جو ویکسین بنانے میں 10 سال لگتے تھے، اے آئی نے وہ 10 دن میں کر دکھایا۔ کینسر، الزائمرز اور ڈائبٹیز، اے آئی آج ڈی این اے کے لیول پر جا کر ان کا علاج ڈھونڈ رہا ہے۔ شاید ہماری اگلی نسل کو یہ بیماریاں صرف کتابوں میں ملیں۔ اے آئی اور CRISPR ٹیکنالوجیز مل کر انسان کو ڈیزائن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بیماریوں سے پاک بچے، زیادہ عقل مند دماغ اور بہتر جسم۔ لیکن کیا یہ قدرت کے نظام میں دخل اندازی ہے؟ کیا امیر لوگ اپنے بچوں کو سپر ہیومن بنا لیں گے جبکہ غریب پیچھے رہ جائیں گے؟ بڑھاپا اب صرف ایک نیچرل پروسیس نہیں رہا بلکہ سائنٹسٹ کی نظر میں یہ ایک بیماری ہے جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اے آئی ہمارے سیلز کو انالائز کر رہا ہے تاکہ انہیں دوبارہ جوان کیا جا سکے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے the first person to live for 200 years is already born۔ کیا وہ آپ ہو سکتے ہیں؟ صرف دوائیاں ہی نہیں، اب چپس بھی ہمارے دماغ میں لگنے والی ہیں۔ پیرالائزس کے مریض صرف سوچ کر کمپیوٹر چلا رہے ہیں۔ کل کو ہم اپنی یادوں کو ایک ہارڈ ڈرائیو میں سیو کر سکیں گے اور انٹرنیٹ سے سیدھا اپنے دماغ میں معلومات ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ ہم سائبورگز بننے کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی مرے گا ہی نہیں تو دنیا میں جگہ کہاں بچے گی؟ اگر زندگی ہمیشہ کی ہو جائے تو کیا اس کی قیمت ختم نہیں ہو جائے گی؟ اے آئی ہمیں موت سے تو بچا سکتا ہے لیکن کیا وہ ہمیں زندگی کا مقصد دے پائے گا؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا اے آئی ہمیں ختم کر دے گا؟ میرا جواب ہے اے آئی ان کو ختم کرے گا جو پرانی لکیر کے فقیر رہیں گے۔ جب ڈیجیٹل کیمرہ آیا تو کوڈک ڈوب گیا لیکن انسٹاگرام نے نئے امیر پیدا کر دیے۔ اے آئی کے اس طوفان میں ڈرنا چھوڑ دیں بلکہ اس کی سواری کرنا سیکھیں۔ اے آئی کے پاس ڈیٹا ہے لیکن کانٹیکسٹ
نہیں، وہ گانا تو لکھ سکتا ہے لیکن درد محسوس نہیں کر سکتا۔ فیوچر ان کا ہے جو وہ کام کریں گے جو مشین کے لیے ناممکن ہے، اور ان کاموں میں سب سے پہلے آتا ہے کریٹیکل تھنکنگ، یعنی صحیح سوال پوچھنا۔ اس کو ہم پرومپٹ انجینئرنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی لوگوں کے جذبات کو سمجھنا۔ نمبر 3 پر ہے ہائی لیول اسٹریٹجی، صرف کام کرنا نہیں بلکہ یہ طے کرنا کہ کام کیوں اور کب کرنا ہے۔ پاکستان کے فری لانسرز کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ جو کام پہلے آپ 2 دن میں کرتے تھے، آج اے آئی کی مدد سے وہ آپ 2 گھنٹوں میں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ زیادہ کلائنٹس ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ زیادہ کمائی کر سکتے ہیں۔ اے آئی آپ کا دشمن نہیں بلکہ آپ کا سب سے سستا اور ایک سب سے عقل مند امپلائی ہے۔ آج ڈگری سے زیادہ اسکل کی قیمت ہے۔ اگر آپ آج اے آئی ٹولز جیسے کرسر فار کوڈنگ، سورا فار ویڈیو یا جیسپر فار رائٹنگ نہیں سیکھ رہے تو آپ خود کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ہر روز 30 منٹس اپنی زندگی کے ایک نئے ٹول کو لازمی دیں۔ یاد رکھیں، فیوچر belongs to the curious۔ ہم نے شروعات کی تھی ایک سوال سے کہ کیا مشین سوچ سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے اے آئی نے ہماری دنیا، ہماری نوکریاں، ہماری جنگیں اور یہاں تک کہ ہماری سچائی کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ ہم ایک ایسے راستے پر نکل پڑے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اے آئی ہمارا آئینہ ہے، وہ وہی ہے جو ہم اسے بناتے ہیں۔ اگر دنیا میں نفرت ہے تو اے آئی نفرت ہی پھیلائے گا۔ اگر ہم ترقی اور انصاف چاہتے ہیں تو اے آئی ہمارا سب سے بڑا، مضبوط اور ایک وفادار ساتھی بن سکتا ہے۔ مشین کے پاس دماغ ہے لیکن فیصلہ ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں رہے گا کہ اے آئی کے دماغ سے تعمیر کرنی ہے یا پھر تباہی۔ ہم وہ خوش نصیب اور بد نصیب نسل ہیں جو اس تبدیلی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہم وہ فائنل جنریشن ہیں جو بغیر اے آئی کے دنیا کو جانتے تھے، اور ہم وہ فرسٹ جنریشن ہیں جو اے آئی کے ساتھ رہنا سیکھ رہی ہے۔ ہم سب پر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اے آئی کو کنٹرول کرنا بجائے اس کے کہ اس کا غلام رہا جائے۔ دنیا بدل رہی ہے اور کافی تیزی سے بدل رہی ہے، لیکن ایک چیز ہمیشہ وہی رہے گی، ہماری انسانیت، ہمارا درد محسوس کرنا، ہماری کہانیاں سنانا اور ہمارا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا۔ اے آئی دنیا کا نیا نظام تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کبھی انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اے آئی کو بھی انسان نے ہی بنایا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کی سوچ بدلی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اگلا دور ان کا ہے جو باخبر ہیں۔ میں ہوں حسیب اور یہ تھی اے آئی کی مکمل داستان۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ خدا حافظ۔